بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان سب چیزوں کو انسان بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، وہ اس چیز کو بہت زیادہ نارمل سمجھتا ہے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں ساری، اور ان سب چیزوں کے اندر انسان اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اس کو یہ ساری چیزیں بری نہیں لگتی۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس کی مجھے گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں گا۔ حدیث میں ہے یہ۔ زبان کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس میں سے ایک زبان بھی تھی۔ تو زبان سے انسان کتنی چیزوں میں گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان کو خود اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی 20 بیماریاں، جو 20 بیماریاں ہیں وہ تحریر فرمائی ہیں، وہ انہوں نے بتلایا ہے کہ وہ 20 بیماریاں کون سی ہیں۔ وہ 20 کی 20 میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اور یہی سب سے زیادہ سبب بنتا ہے انسان کے گناہوں کا۔ سب سے پہلے اس میں بے فائدہ کلام کرنا، یعنی جس کلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ انسان اس کے اندر بلا وجہ بات کیے جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسرا اس میں یہ کہ ضرورت سے زیادہ کلام کہ ایک بات اگر 2 الفاظ میں ختم ہو رہی ہے لیکن انسان اس کے اندر اتنی لمبی اس کو بات کر دی، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ بیماری ہے ایک قسم کی۔ تو ضرورت سے زائد کلام کرنا۔ تیسرا اس میں یہ کہ نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بیہودہ قصوں کو بیان کرنا۔ نافرمان لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ظالموں کے، ان کے بلا وجہ کے قصے لوگوں کو سنا رہے ہیں بیٹھ کے، ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 اس کے اندر بحث و مباحثہ کرنا۔ بلا وجہ کسی بات کے اندر بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے، نہ کوئی اس کے اندر سر ہے، نہ کوئی پاؤں ہے، نہ اس کی کوئی اتنی اہمیت ہے اس بات کی، لیکن اس میں بحث و مباحثہ کریں۔ نمبر 5 اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 اس میں کلام میں بناوٹ کرنا، جس کو تصنع کہتے ہیں۔ کلام میں بناوٹ کرنا یعنی بنا کے چیزوں کو بیان کرنا۔ نمبر 7 گالیاں دینا۔ نمبر 8 بد زبانی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات نکالنا۔ نمبر 9 لعنت کرنا، یہ عادت تقریباً موسٹلی جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 10 ہے گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا، یعنی گانے وغیرہ سننا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا، یعنی شریعت میں جن اشعار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کو منع کیا گیا ہے، ان اشعار کو پڑھنا۔ ابھی جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ کرتا ہے، اور انسان اسے کتنے گناہ کرتا ہے روزانہ کی روٹین میں انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 11 ہے حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا، ٹھیک ہے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ ہنسنے سے جو ہے نا وہ منع فرمایا ہے۔ نمبر 12 ہے اس میں کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو، یعنی اس کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی بات اس کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، اب یہ ساری چیزیں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں، اور یہ روزانہ روٹین میں ہم لوگ کتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اس چیز کو نہ ہمیں پتہ ہوتا ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ ہم چیز کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، البتہ 2 مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے۔ ویسے جھوٹ بولنا بہت گناہ ہے، اور لیکن اگر انسان 2 لوگوں میں صلح کروانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جائز ہو جائے گا، یا اگر انسان جو ہے مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر بھی جائز ہے، اگر ویسے بول رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ نمبر 16 ہے غیبت کرنا، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے بیک پہ اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برا مانے، خواہ بات سچی بھی ہو۔ اب یہ چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے میں تو سچی تو کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کی، انسان یوں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور دوسرا اپنی اس شرمندگی کے اوپر، اس گناہ کے اوپر اور پکا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ڈبل گناہ اس کو مل رہا ہے پھر، اور یہ فعل حرام ہے، اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی۔ تو جو شخص بھی غیبت کرتا ہے نا، اور جس کی غیبت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو دے دے گا۔ چغل خوری کرنا، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا، البتہ اگر اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی آ جانے کا خوف نہ ہو، بلکہ اس کا نیک کام کے لیے حوصلہ بڑھایا جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ اب جیسے یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑوں میں بھی کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اگر ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یار آپ نے تو آج بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھا، آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھی، آپ نے اس کے ساتھ ہیلپ کی، اس کی بڑا اچھا آپ نے کیا، تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے نا، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ وہ دوبارہ وہ نیک کام کرے۔
بول چال میں باریک غلطیوں کا خیال نہ رکھنا. بول چال میں مثلا اگر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ہو جائے گی. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے پیر و مرشد کے اندر اتنے زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ ہر چیز بس آپ ہی آپ ہیں, وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے بس آپ دعا کریں گے تمہاری دعا قبول ہوگی, آپ نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. آپ ہمارا اگر یہ کام کریں گے, اگر ہمیں کوئی تعویذ ایسا دے دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے, اگر آپ نہیں دیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا. اب یہ سارے شرکی الفاظ ہیں. یا کوئی انسان ایسے کہہ دے کہ اوپر خدا ہے اور نیچے آپ کا سہارا ہے, تو یہ سب جو ہے نا شرک کی باتیں ہیں کہ اگر انسان اس طرح کہہ دے تو ٹھیک ہے نا, کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے آپ ہے. مطلب یہ کہ اوپر سے اگر کوئی کام ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کریں گے, نیچے ہو تو یہ انسان ہمارے پیر مرشد کریں گے. تو ہر انسان کو اعتدال ہونا چاہیے, درمیانہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پیر مرشد ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے ان کے ساتھ ملیں, ان کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے نا, ان کی باتوں کو سنیں اور جو آپ کو شریعت کے مطابق جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ کی زندگیاں آسان ہوں اور آپ سب کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, اور یہی اصلاح ہوتی ہے اور اسی سے انسان کے گناہ سے وہ دور کرواتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ ان کے سجدوں میں گر جائیں اور ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور بس آپ ہی آپ ہیں, آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. عوام کا نمبر لاسٹ جو ہے, عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ رکھتا ہو, یعنی فضول بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. شریعت کے مطابق کوئی سوال کرنا, شرعی مسئلہ ہے, کوئی فقہی مسئلہ ہے, کوئی حدیث سے ریلیٹڈ ہے, قرآن سے ریلیٹڈ ہے, تو ٹھیک ہے. کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنا بلا وجہ, کسی کو تنگ کرنا اور ایسے سوال کرنا جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اب ان سب چیزوں کا نا علاج کیا ہے؟ یہ جو 20 چیزیں میں نے آپ کو جو بتائی ہیں, بیماری ہیں جو زبان سے ہمارے ہوتی ہیں, اب اس کا علاج کیا ہے؟ زبان کی سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ جب بولے یہ سوچ کر بولے کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا رب اور ہمارا مالک اس بات سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی بھی بات کریں یا کسی کے متعلق کریں تو ہمیشہ دل میں یہ رکھیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے. اگر خوش ہونے کا دل میں جواب آئے تو بات کریں, اور اگر ناخوش ہونے کا اندیشہ آئے تو خاموش رہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدون سوچے بات مت کرو, بغیر سوچے سمجھے بات مت کرو, اگرچہ دیر تک خاموش رہنا پڑے. تو اس میں کیا غم ہے کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال بھی کرے یا آپ نے کسی سے کوئی بات بھی کرنی ہو, پہلے سوچو پھر بات کرو نا. اگر آپ جلد بازی میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ شیطان آپ کے منہ سے بات نکلواتا ہے. جلدی میں اگر کوئی بات کرے وہ پھر بات غلطی ہوتی ہے, اور وہ الفاظ بھی ایسے نکلتے ہیں جو آپ کی شرمندگی کا باعث بھی بنتے ہیں اور وہ کسی کی دل آزاری کا باعث بھی بنتے ہیں. تو ہمیشہ ایسی بات کریں اور پہلے سوچیں تسلی سے, اور یہ دل میں خیال رکھیں کہ اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی نہیں لگے گی. اچھی لگے گی تو اس کو مناسب الفاظ میں بیان کر دیں, اور اگر نہیں اچھی لگے گی تو پھر وہاں پہ خاموش رہیں, چاہے آپ کو آدھا گھنٹہ کیوں نہ خاموش رہنا پڑے. سخت زمانہ قحط تھا, یعنی ایک زمانہ ایسا تھا جس میں سخت قحط تھا. قحط مطلب کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا, کہ اچانک خوب بارش ہوگی. ایک بزرگ نے کہا کہ واہ, آج تو اللہ نے بڑے موقع سے بارش فرمائی ہے. قحط بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے بارش بھی فرما دی. الہام ہوا او بے ادب, کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش کی ہے؟ بس ان پر گریہ طاری ہو گیا اور ندامت سے توبہ کی. زبان کی احتیاط بہت رکھنی چاہیے. اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے, اور یہ چیزیں ہم کتنی عام روٹین میں کہتے تھے, یار آج تو بے موسم کی بارش ہوگی, آج ہوا کیسے چل گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ہم بہت ساری چیزیں اپنی روٹین میں بولتے رہتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے نا بے موقع نہیں کرتا. اگر بارش بھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور جس طرح ہم لوگ تو کہتے ہیں ہمیشہ کہ جو بھی کام ہوتے ہیں چاہے انسان کے حق میں اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور انسان اس چیز کو یہی سمجھتا کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ برا ہو گیا, اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, تو ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. تو یہ سب چیزیں سوچنے کی نہیں ہوتی ہیں. اللہ کی رضا میں خوش رہے, اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, اور صبر کرے شکر کرے بس. تو یہی چیزیں اللہ کو پسند ہے. جب انسان یہ سب چیزیں کرتا ہے تو اللہ کو پسند آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرماتا ہے.